بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، پھر میں ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کے تعلق سے ہے کہ توکل کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور کس طرح توکل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، and rely upon Allah subhanahu wa ta'ala, and sufficient is Allah as disposer of affairs۔ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی معاملات کا کام کا بنانے والا ہے۔ تو ناظرین، توکل کیا ہے؟ یعنی کاموں کا بنانے والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو کرے گا، ایسے ہی اپنے دل میں توکل کر لیں۔ تو ناظرین، ایسا نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب مہیا کریں، کسی کام کو شروع کریں، کسی کام کی شروعات کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائیں، بھروسہ کریں، امید کریں کہ میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اب توکل اللہ پر ہے، اللہ اس کام کا بنانے والا ہے، اللہ اس کام کا پورا کرنے والا ہے۔ یعنی مشکل ہی کام کیوں نہ ہو، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ کر اس کام کو شروع کر دیں۔ اسباب آپ نے مہیا کی، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کام کے تعلق سے چیزوں کو جمع کر لیا، وہ سامان آپ لے آئے، وہ چیزیں آپ لے آئے، اور اس کے بعد آپ نے شروع کر دیا۔ اب اللہ پر بھروسہ کریں، اب اللہ سے امید لگائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام پاک میں فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر سے امید لگاؤ، بھروسہ کرو، وہی کاموں کا بنانے والا ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسباب کو مہیا کریں، پھر اللہ پر توکل کریں اور اللہ سے امید لگائیں، تو انشاءاللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں ہوں گی، ہمارے کام بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔